خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد، چونکہ اب تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو اس امت میں اللہ تعالیٰ ایسے علماء ربانیین اور خدام دین کو بھیجتا ہے جو قرآن و سنت کا علم عام کرتے ہیں اور گمراہی کا خاتمہ کرتے ہیں اور سنت کا پرچار کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جان عالم جان جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی میں علی رأس کل مئۃ سنۃ، ہر صدی کے آغاز یا اختتام میں اپنا ایک مجدد بھیجے گا، من یجدد لہا دینہا، جو اس دین کی تجدید کرے گا، یعنی اس دین کو ہر قسم کی گمراہی سے پاک کر کے صاف و شفاف کر کے امت کے لیے پیش کرے گا۔ چنانچہ اس حدیث پاک میں خوشخبری کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر صدی کے اختتام پر ایسا صحیح عقیدہ امتی یا کئی افراد پیدا فرماتا ہے جو شریعت و طریقت کے علم سے آراستہ تھی، تقوی و پرہیزگاری میں بے مثال تھے، اور انہوں نے بغیر کسی کے خوف اور لالچ کے دین و شریعت کو عام کیا اور گمراہی و بدعمالی کے خلاف بھرپور کوشش کی اور اس کا کما کیا۔ چنانچہ وہ ہستیاں کہ جن کو رب ذوالجلال نے اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا اور منتخب فرما کر اس دنیا میں بھیجا، ان میں سے ایک ہستی امام ربانی مجدد الفسانی ابو البرکات بدر الدین شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک ہے۔ آپ کا تعلق بھی دنیا کے اسی خطے برصغیر سے ہے، اور آپ کی ولادت مبارکہ 14 شوال سن 971 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو ہندوستانی پنجاب کے قصبہ سرہند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 27 واسطوں سے خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، تو اس وقت مغلیہ خاندان سے تعلق رکھنے والے جلال الدین اکبر یہ برسر اقتدار تھے، اور اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ شمال کی جانب سے تیز آندھی آتی ہے اور اس کے تخت و تاج کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ چنانچہ جب یہ صبح اٹھا بڑا پریشان ہوا، تو اس نے معبرین کو بلایا اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، تو معبرین نے اسے بتایا کہ تیری سلطنت میں ایک ایسے بزرگ کی ولادت ہونے والی ہے جو تیرے تخت و تاج کے زوال کا سبب بنیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب امام ربانی اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ ایک علمی خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ کے والد ماجد بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے،
چنانچہ آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، قرآن پاک حفظ کیا، اور قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ نے ابتدائی علوم اپنے والد گرامی شیخ عبدالاحد سے ہی حاصل کیے۔ پھر آپ جس طرح کے ہمارے بزرگوں کا ایک شروع سے ایک طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے کہ آپ مختلف شہروں میں مختلف علماء کرام کی بارگاہ میں ذانب تلمذ کر کے اب فیض حاصل کرتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں۔ چنانچہ امام ربانی نے بھی ایسے ہی کیا، بر صغیر کے طول و عرض میں کئی شہروں کا آپ نے سفر کیا اور علم دین حاصل کیا، اور 17 سال کی تھوڑی سی عمر میں آپ نے سارے علوم حاصل کر لیے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے علاقے میں تشریف لاتے ہیں اور تصوف میں سلسلہ چشتیہ کی تعلیم اپنے والد گرامی سے آپ نے حاصل کی، اور اس کے بعد سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیم دہلی جا کر خواجہ رضی الدین محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ کے پاس یہ ساری تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے آپ ہی کے دست پر بیعت کر لی، یعنی آپ کے مرید ہو گئے۔ اس دور میں چونکہ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر یہ انتہائی ظالم و جابر بادشاہ تھا، اور اس نے اپنا روب اپنا نام قائم و دائم رکھنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے اسلام کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، اور اس نے اس بر صغیر کے اندر رہنے والی جو دیگر قومیں تھیں، جو دیگر مذہب تھے، جیسے ہندو تھے، عیسائی تھے، سکھ تھے، تو اس نے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اسلام کے وہ قوانین جو ان کے مذہب کے سے ٹکراتے تھے، خلاف تھے، اس نے ان کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں پر پابندی لگا دی کہ وہ گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، اور عیسائیوں کو اس نے خوش کرنے کے لیے کیا کیا کہ اس نے سور کا گوشت اور شراب جو ہے اس کو حلال قرار دے دیا، اور اسی طرح اس نے اپنی سلطنت میں غیر مسلموں کو عہدے دینا شروع کر دیے، اور اسی طرح ایک سکھ کو اس نے اپنی فوج کا جو ہے وہ سپہ سالار بنا دیا، اور یوں اس نے اسلام کا سارا حلیہ بگاڑ دیا۔ اور جب اس نے حلیہ بگاڑ دیا نا، اور نئے نئے قوانین اس نے وضع کر دیے، اس نے اس طرح کا وہ ایک قانون بنایا کہ جس کے اندر یہ جتنے بھی مذاہب کے رہنے والے یہاں پر لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس کی ہاں میں ہاں ملانا تاکہ شروع کر دیں۔ تو اس نے جو کلمہ طیبہ ہے اس نے اس کا بھی حلیہ بگاڑ دیا، اور اس نے اس وقت یہ کلمہ جاری کر دیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، اور یہ والا کلمہ اس نے جاری کرا دیا، اور پھر اس نے زمین بوسی کے نام پر اس نے اپنے آگے سجدہ کروانا شروع کر دیا۔ جس طرح آپ تاریخ میں آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے نمرود نے یہ کام کیا تھا۔ نمرود بھی ایک بادشاہ گزرا ہے، تو اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے بھی اپنے آگے جو ہے وہ سجدہ کرانے کا حکم دے دیا تھا۔ جو کوئی اس کے دربار میں آتا تھا اس کے حکم ہوتا تھا کہ وہ پہلے سجدہ کرتا تھا، پھر وہ اپنی جو ہے وہ عرض معروض کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے بھی ایسے کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے پورے اسلام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، اور مسلمان جو اسلام کا درد رکھنے والے تھے وہ تو انتہائی پریشان ہو گئے، اور بجائے دل میں برا منانے کے وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے تھے۔ تو چونکہ حکومت اس کی تھی اور حکومت کی باغ ڈور بھی اس کے ہاتھ میں تھی، اس کا ایک روب تھا، جلال تھا، تو اس کے آگے بھی بندہ بول نہیں سکتا تھا۔ تو چونکہ اس نے احکام کی خلاف ورزی کر کے دیگر مذاہب کے لوگوں کو اپنی حمایت میں لے لیا تھا، تو اس کے پاس چونکہ طاقت تھی، ایک روب تھا، تو اس وجہ سے اس طاقت اور اس روب کے نشے میں اس نے مسلمانوں کو بھی کیا کر دیا، مرعوب کر دیا۔ تو کوئی بندہ اس کے سامنے بولتا نہیں تھا، ہر بندہ ڈرتا تھا
کہ میں بولوں گا تو میری گردن اڑا دی جائے گی، لہٰذا کوئی بندہ بولتا نہیں تھا اس کے سامنے۔ تو اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے منتخب فرمایا۔ تو آپ نے اپنے تلامذہ و خلفاء اور لاکھوں مریدین کی صورت میں آپ نے جو ہے وہ افراد تیار کیے، اور تبلیغ دین کے لیے آپ نے پورے برصغیر کے مختلف علاقوں میں وفود بھیجی تاکہ وہ لوگوں کو دین اسلام کی اشاعت و ترویج کریں، ان کو تبلیغ کریں اور ان کو اصلی جو شریعت کے جو احکام ہیں ان کی تبلیغ کریں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے قریب آنا شروع ہو جائیں۔ تو آپ نے مختلف علاقوں میں مختلف وزیروں کو، مختلف مشیروں کو آپ نے مکتوب روانہ کیے، یعنی ان کو اپنے خط لکھے اور اس کے اندر آپ نے اسلامی تعلیمات کا تذکرہ کیا کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے یہ احکام ہیں اور اسلام کی یہ ڈیمانڈیں ہیں، لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے اسلام کو جاننا چاہیے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا تربیت کرتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے، تو اس چیز کی طرف جو ہے وہ ہمیں آنا چاہیے۔ چنانچہ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دینی درسگاہ قائم کی جس میں ہزاروں طلبہ آپ کے پاس پڑھتے تھے، اور آپ نے جب یہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا تو اس طرح بھی بہت سارے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے، آپ کی صحبت سے جو ہے وہ فیض یافتہ ہونا شروع ہو گئے۔ تو آپ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور جب آپ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کی واعظ و نصیحت میں آیا کرتے تھے، آپ کے جلسے میں آیا کرتا تھے، آپ کی مجلس میں آیا کرتے تھے، اور وہ آپ کا بیان سنا کرتے تھے، آپ کی واعظ و نصیحت سنا کرتے تھے، جس کی بنا پر لوگوں نے اسلام کی جانب گامزن ہونا شروع کر دیا۔ تو اس کوشش میں آپ کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کئی بار آپ کو جیل بھی جانا پڑا، لیکن آپ نے بادشاہ کی جانب سے ہونے والے جتنے بھی مظالم تھے ان پر صبر کیا، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے جب تک اس تن میں جان رہی آپ نے اپنی جان دین اسلام کے لیے وقف کر دی تھی، اور آپ نے اپنی پوری زندگی اسی کام کو جاری ساری رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا نا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ چنانچہ آپ کے دور اقتدار کے اندر ہی، یعنی جب آپ اپنی وہ تبلیغ فرما رہے تھے تو یہ جو ظالم بادشاہ تھا جلال الدین اکبر، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا سلیم المعروف جہانگیر، تو یہ جب برسر اقتدار ہوا تو یہ امام ربانی سے کوئی بغض نہیں رکھتا تھا، کوئی نفرت نہیں کرتا تھا، بلکہ آپ سے عقیدت رکھتا تھا۔ تو اس نے آپ سے ملنے کی خواہش جو ہے وہ ظاہر کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو نا تو میری کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کرو گے تو میں ملاقات کا تمہیں ٹائم دے دوں گا۔ تو چنانچہ یہ جو بادشاہ تھا نا یہ آپ کا بڑا معتقد تھا اور آپ کا بڑا حامی تھا، آپ کی بڑی تعظیم کرتا تھا۔ تو آپ نے چند شرائط رکھی تھی، وہ جو شرائط رکھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی جو شرط رکھی وہ یہ رکھی تھی کہ تمہارے دربار میں جو سجدہ تعظیمی کیا جاتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اسلام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا تیرے دربار میں جو کوئی بھی بندہ آئے گا وہ سجدہ نہیں کرے گا بلکہ ڈائریکٹ آ کر وہ سلام کر کے اپنی عرض معروض کرے گا، سجدہ وہ نہیں کرے گا۔ دوسری شرط آپ نے یہ رکھی کہ چونکہ تیرے باپ نے گائے کو ذبح کرنا منع کر دیا تھا، لہٰذا تو اس حکم کو، اس قانون کو ختم کر، اور صرف ختم نہ کر بلکہ اس کو رواج دے، اور تیرے سمیت تیرے جتنے بھی وزیر ہیں، جتنے بھی مشیر ہیں، جو تیرا دربار عام ہے اس کا جو مین گیٹ ہے وہاں پر ہر وزیر، ہر مشیر اپنے ہاتھ سے ایک ایک گائے ذبح کرے گا
کہا کہ پیچھے جتنا یہ عرصہ گزرا ہے جس میں گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگائی گئی، اس پابندی کو ختم کیا جائے اور مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی گائے کو ذبح کرنا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے دوسری چیز دیکھی کہ گائے کو سرعام ذبح کرنا ہے اور ہر وزیر ذبح کرے گا، تاکہ یہ جو ایک وسوسہ اور یہ جو ایک بگاڑ اسلام کے اندر پیدا ہو چکا تھا وہ ختم ہو جائے۔ آپ نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ کے دور میں ہندوؤں نے کئی مساجد اور کئی دینی ادارے ختم کر کے، ان کو شہید کر کے انہوں نے مندر بنائے تھے۔ وہ جہاں جہاں پر مساجد تھیں، جہاں جہاں پر وہ دینی ادارے تھے، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ مندر بنا دیے تھے۔ اب جہاں جہاں وہ مندر بنے ہوئے ان سب مندروں کو ختم کیا جائے اور اسی طرح وہاں پر مساجد تعمیر کی جائیں۔ چنانچہ اس نے اس شرط کو بھی منظور کر لیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شہر اور ہر قصبے کے اندر جو ہے وہ مسجد ہونی چاہیے اور ایک دینی مدرسہ ہونا چاہیے، اور ہر شہر کے اندر ایک مفتی اور قاضی ہونا چاہیے جو اسلام کے مطابق فیصلے کرے۔ چنانچہ اس نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ احکام شرع کے خلاف جتنے بھی تیرے باپ نے قانون وضع کیے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہونے چاہیے۔ چنانچہ اس جہانگیر نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا، اور جتنی شرطیں امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عائد کی تھیں اس نے ساری کی ساری شرطیں منظور کر لیں۔ اس نے کہا علی جا میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، صرف بات یہ ہے، عرض یہ ہے کہ مجھے اپنی صحبت سے نوازیں، میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عقیدت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یوں آپ نے جو غیر شرع، جو غیر اسلامی جو رسمیں مسلمانوں کے اندر رواج پکڑ رہی تھیں ان کا خاتمہ کر دیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اب یہ جو جہانگیر بادشاہ تھا اب یہ آپ کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً آیا کرتا تھا، آپ کی واعظ و نصیحت سنا کرتا تھا، آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتا تھا۔ چنانچہ اس طرح بار بار آپ کی بارگاہ میں آنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے اس کا دل جو ہے وہ روشن ہو گیا، اور اس کا جو ایک ذہن تھا وہ بھی اپنے دین اسلام، اپنے مذہب کی طرف جو ہے وہ ایک رجحان ہوگا، ایک رائج ہو گیا، اور اس کا پورا ذہن جو ہے وہ اسلامی ذہن بن گیا۔ اب اس نے اپنے جو اولاد تھی ان کو بھی، یعنی اس اپنی اولاد کو بھی اس نے دین اسلام کی طرف جو ہے اس نے راغب کیا، اور اس کی پہلی جو ترجیح ہوتی تھی وہ اپنی اولاد کو قرآن سکھانا، حدیث سکھانا، یعنی احکام شرع جتنے بھی ہیں پہلے ان کو سکھانا، یہ اس کی عادت بن گئی۔ کیونکہ ایک اللہ کے ولی کی صحبت کا یہی تو نتیجہ ہوتا ہے نا کہ جب بندہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کو علم دین کی جو ہے رغبت اور اس کی شوق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کو یہ ایک کنسپٹ، یہ ایک ذہن بن جاتا ہے کہ واقعتاً یہ جو زندگی ہے یہ تو چند روزہ زندگی ہے، کیوں نہ اس زندگی کو احکام شرع کے مطابق گزارا جائے اور خوف خدا میں گزارا جائے اور اللہ کی رضا میں گزارا جائے۔ چنانچہ اس کا فائدہ یہ ہوا، اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ اس کی جو آنے والی نسل تھی، یعنی جہانگیر سے آگے جو آنے والی نسل تھی وہ سارے کے سارے اسلام کے معتقد، اسلام کے ساتھ محبت کرنے والے اور اسلام کے نفاذ کرنے والے تھے۔ چنانچہ جہانگیر کا پوتا اورنگزیب عالمگیر محمد یہ حافظ قرآن بھی تھا، جب یہ برسر اقتدار آیا یہ حافظ قرآن بھی تھا، اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عالم دین بھی تھا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ جب ان کے پردادا کا دور تھا تو اس وقت ہندو، عیسائی، سکھ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، اور اس کے جو بڑے بڑے وزیر تھے وہ بھی دیگر مذاہب کے تھے۔ لیکن جب اس کی باری آتی ہے اورنگزیب عالمگیر محمد کی تو اس وقت اس کے دربار میں جو وزیر ہوتے ہیں، جو مشیر ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے علماء کرام ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے مفتیان اسلام ہوتے ہیں۔ تو آپ نے
جو ہے وہ پورے برِ صغیر کے اندر اسلامی نفاذ قائم کیا، یعنی جتنے بھی اسلامی قوانین تھے، جتنے بھی اسلامی قانون تھے، جتنے بھی لا تھے، وہ سارے کے سارے آپ نے نافذ کر دیے۔ یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب برِ صغیر کے اندر جب تک مسلمانوں کی حکومت ہے تو اس کے اندر اسلامی نفاذ رہے گا، اسلامی قوانین کے مطابق یہ نظام سلطنت چلے گا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرنے کا، کہ ان کے دادا نے ایک اللہ کے ولی کی صحبت کو اختیار کیا تھا تو اس کا فائدہ دیکھیں نسل در نسل ہوا، اور ایک وقت آیا کہ اس پورے برِ صغیر کے اندر عالمی نفاذ یعنی اسلامی نفاذ جو ہے وہ ہو چکا تھا، اور لوگ احکام شرع کے مطابق زندگی گزارنا شروع ہو گئے تھے۔ اس لیے ان کی مدح کرتے ہوئے، ایسے لوگوں کی مدح کرتے ہوئے رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ سن لو کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کو نہ کچھ غم ہوتا ہے، نہ کچھ ڈر ہوتا ہے، نہ کچھ خوف ہوتا ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوتی ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے ان باغوں کی کہ دنیا کے اندر بھی، فی الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی، یعنی وہ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب ذرا غور کریں، جس کامیابی کو میرا رب ارشاد فرمائے کہ یہ بہت بڑی کامیابی، تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ لہذا محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھا کریں، سنا کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اگر ہم چاہتی ہیں کہ ہماری سلطنت کے اندر بھی اسلامی نفاذ ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات پر احکام شرع کو نافذ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سلطنت کی بات آتی ہے۔ جب ہم میں سے ہر ایک کا یہ مائنڈ بن جائے گا، یہ ذہن بن جائے گا کہ میں نے اسلامی نفاذ کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم میں سے ایسے لوگ جو ہیں وہ اوپر آئیں گے جن کا مذہبی ذہن ہوگا، جن کا اسلامی ذہن ہوگا، تو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اسلامی نفاذ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی، رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔